ایپیسوڈ میں ہم نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ نے علی کو نفس نبی قرار دیا، جان نبی قرار دیا، اور جان نبی سے کوئی افضل ہو سکتا ہے تو خود نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر احادیث کی روشنی میں علی کو خیر البشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کرام میں ازواج النبی میں حضرت عائشہ، اور پھر صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ، خاص کر جابر ابن عبداللہ انصاری سے احادیث اہل سنت کی کتابوں سے ہم نے ایک ایک کر کے پیش کی، اور یہ متواتر حدیث ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اسے کہ حضور نے جو شروع میں فرمایا کہ جو اس میں شک کرے گا گویا اس نے کفر اختیار کیا ہے۔ آج دو چار اور ابھی حوالے پیش کر کے پھر مزید آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود انصاف اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ میں جو ابھی حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب ہے فضائل الصحابہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل الصحابہ لابن حنبل، جلد 2 صفحہ نمبر 671۔ یہ کہاں پرنٹ ہوئی ہے؟ یہ پرنٹ ہوئی ہے مؤسسۃ الرسالہ بیروت میں 1983 میں۔ یہ بھی اس کی پہلی ایڈیشن ہے، اور جس پر کچھ تحقیق لکھی ہے، کچھ تحریر وسیع اللہ محمد عباس ان کی اس میں تحقیق بھی ہے۔ لیکن اب اس کتاب کے اندر ایک اور سند بیان کی جا رہی ہے، عن ابی زبیر قال، دیکھیے نا، اس کو غور سے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ابی زبیر سے ہے، اور ابی زبیر نے کہا کہ قلت لجابر کیف کان علی فیکم، میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کی خدمت میں عرض کیا کہ علی علیہ السلام آپ صحابہ کرام کے درمیان کس طرح تھے؟ قال، یعنی جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا ذالک خیر البشر، وہ بہترین بشر ہیں، خیر البشر تھے، ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضہم ایاہ، اللہ اکبر، ہم منافقین کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے مگر ان کے بغض سے جو علی کے تئیں رکھتے تھے، یعنی جو بغض علی کا ان کے دل میں تھا نا، اور اس بغض کا اظہار کہیں کرتے تھے تو اس بغض سے سمجھ لیتے تھے کہ وہ منافق ہی ہیں، کیونکہ منافقین کی اور کوئی پہچان ہمارے پاس نہیں تھی۔ منافقین نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، حج پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کوئی کام ان کا الگ نہیں ہے، ہر کام میں وہ ہمارے برابر ہیں، لیکن ہم ان کی پہچان نہیں کر پاتے تھے کہ اس میں منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ ایک ہی ذریعہ تھا منافقین کو پہچاننے کا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو بہت ہی مؤثق اور سچے صحابی تھے، باوفا صحابی تھے۔ جی، اب آخر میں ایک اور میں سنا کر کے حوالہ آپ کی خدمت میں، سوال ضرور آپ کی خدمت میں کروں گا۔ ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، یہ کتاب کا نام ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 96 ہے۔ یہ کس نے لکھی ہے جناب؟ یہ لکھی ہے محب الدین احمد بن عبداللہ الطبری، یہ شیخ تبری سے مشہور ہے۔ یہ تبری، علامہ تبری اسے کہیے، امام تبری کہیے، اپنے حساب سے جو بھی ان کو ٹائٹل دینا چاہے دیجئے، لیکن یہ علامہ تبری محب الدین احمد بن عبداللہ الطبری کی کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، جلد 1 صفحہ 96۔ اس میں ایک اور صحابی سے نقل کرتے ہیں، عن عقبہ بن سعد العوفی قال دخلنا علی جابر ابن عبداللہ وقد سقط حاجباہ علی عینیہ، جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے جابر ابن عبداللہ انصاری کے، کہ ان کی بھویں جو ہے وہ ان کی آنکھوں پر لٹک رہی تھی۔ فسألناہ عن علی، ہم نے ان سے علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ قال
حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرفع قال، یعنی یہ عقبہ بن سعد العوفی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یا انہوں نے فرمایا کہ فرفع حاجبیہ بیدیہ، جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنی بھووں کی جو وہ تھی لٹ ان کو اپنے ہاتھوں پر کیا، فقال، فرمایا ذاک من خیر البشر، وہ بہترین بشر ہیں۔ اب اس کے بعد کیا گنجائش پر توپ دی کہ خود مولا علی فرماتے ہیں جی۔ اور آج بھی یہ بیعت کر کے کچھ خارجی مولوی ایک بات کرتے ہیں، کسی کی بات سنیں نہ سنیں، کم از کم مولا علی کی تو بات سنیں۔ مولا علی کہتے ہیں کوڑے ماروں گا اگر کوئی مجھے افضل مانے گا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ اللہ جسے نفس نبی کہتا ہے اور رسول اللہ کی زبان پر جو خیر البشر ہے، اور صحابہ کرام بھی خیر البشر اسے کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے احادیث کا ایک پورا سلسلہ صالحات اولئک ہم خیر البریہ، وہی خیر البریہ ہیں، یعنی بہترین مخلوق خدا ہیں، بندگان خدا میں بہترین مخلوق ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علی اور اس کے شیعہ ہیں۔ اور اس کے بعد احادیث میں ہم نے پڑھ کے سنایا کہ جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے اور مولا کائنات اگر اس بزم میں داخل ہو جاتے تھے تو صحابہ کرام احترام میں کھڑے پہ ہو جاتے تھے اور کہتے جاء خیر البریہ۔ یہ ایک رسم بن گئی تھی کہ خیر البریہ تشریف لا رہے ہیں، یعنی علی کا نام نہیں لیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا خیر البریہ تشریف لائے ہماری بزم میں۔ اب سارے صحابہ جس بات کو مان کر چلتے تھے کہ خیر البشر اور خیر البریہ علی کی ذات ہے، اچانک رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد کیسے کوئی عقیدہ بنا لیا جا سکتا ہے اور پھر تھوپا بھی جاتا ہے علی علیہ السلام پر۔ آپ خود علی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ خود انہوں نے کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چند نمونے خود نہج البلاغہ میں خود مولا علی نے کیا فرمایا۔ یہ آپ یہ جو خارجیوں نے حدیث بنائی ہے نا، من گھڑت بات روایت بنائی ہے کہ مولا علی نے نعوذ باللہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھے افضل مانے گا تو میں اسے کوڑے ماروں گا، مفتری کی حد جاری کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تہمت مولا کائنات کی حکومت تھی، کس صحابی پر علی نے اس بات کو لے کر کے کوڑے مارے؟ کوئی مجھے بتائے تو صحیح، ضعیف سے ضعیف روایت بتائے۔ سلمان، حضرت ابو ذر اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، خود حضرت عائشہ اور دیگر خود صحابہ۔ میں تو کہتا ہوں حضرت ابوبکر کی روح کو بھی نہیں پتا تھا کہ لوگوں نے بعد میں خارجیوں نے ان کے بارے میں ایسا عقیدہ قائم کر دیا اور گڑھ لیا، اور آج بھی لوگ اس کو کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ایک کوئی ٹھوس ثبوت کے یہاں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کیوں بتائیں؟ اگر کوئی قرآن کو دیکھ کر کے اور حدیث کو پڑھ کے جو متواتر ہے علی کو ہی افضل مانتا ہے تو کیا اس کے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی سزا یہ ہے کہ مولا کائنات ہمیں کوڑے مار دے؟ یہ انتہائی پستی ہے ان ظالموں کی کہ جو مولا کائنات کے فضائل کے باب میں بھی ایسا ظلم کرتے ہیں، اور مولا کائنات کی مظلومیت کا ایک رخ جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کو امید ہے کہ آپ نے سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، اور انشاءاللہ آج کے بعد پھر اس کسی خارجی مولوی کی کوئی بات کا اثر عام ہمارے سرشار دل رکھنے والے مسلمان بھائی بہنوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا کہ جن دلوں میں حقیقت میں محبت رسول اور آل رسول معمور ہے اور چھلک رہی ہے، اور اس محبت کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا مسلمان ایسی بات پر بھروسہ کرے گا یا اس پر کسی حد تک اپنا
ایمان رکھے گا کہ جو بے بنیاد بات ہے۔ مولا کائنات خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ نہج البلاغہ سے آپ کو ہم بتائیں گے کہ مولا اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ میں نے وہ جو خطبہ شقیقیہ پڑھا ہے اس کی ابتدا میں بھی میرے مولا نے فرمایا تھا کہ میں اتنا بلند ہوں کہ میری بلندی تک پرندے بھی پر نہیں مار سکتے ہیں، میں اتنا بلند ہوں کہ پہاڑ کی عظمت بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ اور پھر انشاءاللہ بہت ساری باتیں خود مولا علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ مولا کائنات نے البتہ دو طرح کے لوگوں سے سخت نفرت بھی کی ہے، اور خالی نفرت نہیں کی بلکہ انہیں سزا بھی دی ہے اپنے ہی زمانے میں۔ جنہوں نے مولا علی کو خدا جانا تھا ان کو مولا علی نے قتل کیا ہے، جہنم رسید کیا ہے، اور جن خارجیوں نے مولا علی کی عظمت گھٹائی تھی، عام صحابہ کے ساتھ مولا علی کے نام کو جوڑ دیا تھا، ان کو بھی تہ تیغ کیا اور جہنم رسید کیا ہے۔ اور آپ